نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ میں سے بہترین بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ مطلب یہ کہ جو خود نہ صرف خود قرآن سیکھتا ہے بلکہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ تو الحمدللہ اس حدیث کے روح سے یا حدیث کی مناسبت سے جو آپ لوگ یہ لیکچر سن رہے ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس کا جو ہاف پورشن ہے اس پہ تو الحمدللہ آپ پورا اتر رہے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو سیکھیں۔ لیکن جہاں تک یہ دوسرا پورشن اس کا تعلق ہے یا جہاں تک اس کا مطلب ایز لانگ ایز دی سیکنڈ پارٹ از کنسرن، جس نے دوسروں کو سکھایا، تو اس وقت ایز آف ٹوڈے یو مے ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ٹیچ۔ تو اس سلسلے میں میری ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ چونکہ آپ اس پڑھانے کے اس پوزیشن میں نہیں ہے، تو دی منیمم یو کوڈ ڈو از ٹو شیئر دس لیکچر۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ فروٹفل ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، تو وائی ناٹ ٹو شیئر اٹ وتھ یور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس، تاکہ وہ جو ٹیچنگ والا آسپیکٹ ہے وہ اگر آپ ڈائریکٹلی نہیں کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ انڈائریکٹلی آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر پائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا جی، آج قرآن گرامر کے سلسلے میں ہمارا 7واں لیکچر ہے، اور ایز یوزول جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم سب سے پہلے ریفریش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اوور آل فلو چارٹ ہے یا جو اسکیم ہے جس کے تحت ہم نے چلنا ہے، تو اس میں ہم نے انیشلی کہا تھا کہ الفاظ یہ کیسے بنتے ہیں، حروف پلس حرکات کے کمبینیشن سے، اور اس لفظ کو ہم کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کے پھر فردر ہم نے کہا کہ اگر وہ سنگل اینٹیٹی ہے تو وہ مفرد ہوگا، اور اگر مفرد پلس مفرد آپس میں مل جائے تو وہ مرکب بنائیں گے۔ مفرد میں ہم نے کہا کہ عربی کے جو پارٹس آف سپیچ ہے بیسیکلی یہ 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ میننگ بائی کہ اگر ہم یہ 3 سمجھ لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے پوری کی پوری عربی یا پورا کا پورا قرآن سمجھ لیا۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم سٹارٹ کریں گے انیشلی اسم سے۔ اسم جب ہم نے سٹارٹ کیا تو ہم نے کہا کہ کسی بھی اسم کو جاننے کے لیے ہمارے پاس جو بیک گراؤنڈ نالج ہے اس اسم کے بارے میں وہ ہونی چاہیے، اور وہ جو نالج ہے وہ بیسڈ کرتا ہے ان 4 فیکٹرز کے اوپر کہ یہ اس کا ہمیں پتہ ہوگا صحیح طرح تو ہم اس اسم کا ترجمہ صحیح کر پائیں گے۔ جس میں انیشل نمبر 1 تھا جنس، کہ آیا وہ جو اسم میں استعمال کر رہا ہوں تو وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ عدد کے لحاظ سے کیا ہے، وہ سنگل ہے، سنگولر، ڈوول اور پلورل ہے، جمع، واحد، مثنیٰ اور جمع۔ اور تیسرے نمبر پہ تھا اس کی وسط کا مطلب تھا کہ آیا وہ جو اسم یوز ہو رہا ہے وہ کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن ہے، کہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ اور جو چوتھا اور سب سے اہم پوائنٹ ہے اعراب، جو کہ آج ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے۔ اچھا، اعراب کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں جنرلی جو چیز آتی ہے یا جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ زبر، زیر اور پیش، یا فار دیٹ میٹر جو علامت سکون ہے، ان کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اچھا،
اب اگر اس کو ہم کہتے آ رہے ہیں اعراب. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اعراب نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں حرکات، جو کہ ہم نے لیکچر نمبر 1 اور 2 میں پرابلی کور کر لیا تھا. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے. تو اگر یہ حرکات ہے تو پھر اعراب کیا ہے؟ تو وہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اگر ایک اسم لکھتا ہوں منافقن، تو اعراب کو سمجھنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. اعراب بیسیکلی اس کا جو لفظی معنی ہے وہ عربی بنانا. اچھا، اب یہ جو منافقن اسم میں نے لکھا ہے، تو اس میں یہ جو آخری حرف ہے نا قاف، جس کے اوپر تنوین ضمہ ہے یا ڈبل پیش ہے، یہ ضروری نہیں ہے ڈبل پیش ہو، یہ سنگل پیش بھی ہو سکتا ہے، سنگل زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے. ان حرکات میں سے سوائے اس حرکت کے، ان تینوں حرکات میں سے یا جس کو ہم کہتے ہیں تنوین، آؤٹ آف دیز 6، اس آخری حرف کے اوپر ان میں سے جو بھی حرکت آ جائے وہی اس اسم کا اعراب ہے. اچھا، یہ جو ریمیننگ ہے، یہ زیر، یہ زبر، یہ پیش، یہ جائیں گے حرکات میں. اچھا، ٹو کنکلوڈ، کسی بھی اسم کے اوپر اس کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے، وہ حرکت میں نے کہا ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کا اعراب ہے، اور بقایا جتنے بھی ہے وہ حرکات ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اعراب کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں ایک بلکہ جملہ لکھنے سے پہلے آپ نے انگریزی میں جو کیس اسٹڈی کی ہے، کیس کہ اسم کن کن کیسز میں ہو سکتا ہے، تو ایک ہوتا ہے نامینیٹو، آبجیکٹیو اور پوزیسو کیس. اچھا، جو نامینیٹو کیس ہے کسی بھی سینٹینس کے اندر انگلش میں، وہ جنرلی سبجیکٹ، آبجیکٹ اور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اضافی حالت. تو جس طرح انگریزی میں یہ کیسز ہے، اسی طرح اردو میں بھی ہے. اردو میں جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاعل یا فاعلی حالت، اسٹیٹس فاعلی. آبجیکٹیو کو ہم کہتے ہیں مفعول، اور اس کو ہم کہتے ہیں اضافی حالت. فاعلی یا فاعل، دی ڈوئر، کام کرنے والا. مفعول جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور اضافی وہ ہے جس کی نسبت، جس کا تعلق کسی اور اسم سے ہو. یہ چیز اگر آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی سینٹینس میں اعراب ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح اردو اور انگریزی میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، یہ اضافی ہے، وہ چونکہ ہماری زبان ہے تو ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے. یہی چیز ہمیں عربی میں اعراب بتائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اعراب ہمیں اس طرح بتائے گا کہ پہلے ایک اور چیز سمجھ لیں
کہ جو ہمارا فاعل ہے نا، فاعل یا فاعلی حالت، کسی اسم کی فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے جو عربی کے نام ہے وہ ہے رفعی حالت، اس کا نام ہے نسبی حالت، اور اس کا وہی سیم نام ہے، اس کا نام ہے جری حالت۔ سمپل ورڈز میں رفعی حالت کو کہتے ہیں رفع، اس کو کہتے ہیں نصب، اور اس کو کہتے ہیں جر۔ تو آپ نے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک ہوگا رفع، ایک ہوگا نصب، ایک ہوگا جر۔ رفع سنتے ہی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ نصب آپ کے ذہن میں جب جیسی سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ کوئی مفعولی حالت ہے۔ اگر آپ جر سنتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کوئی اضافی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہاں تک اگر آپ نے سمجھ لیا تو اب اس کی انڈیکیشن کیا ہے، وہ ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں بتائے گی کہ اچھا یہ جو اسم ہے یہ رفع میں ہے یا نصب میں ہے یا جر میں ہے۔ تو وہی چیز ہمیں اعراب بتاتی ہے۔ اچھا، ہم نے جو ابھی کہا، جو حرکات ہم نے لکھی تھی، پیش، زبر یا زیر، یا ہم نے تنوین لکھی تھی یا زیر، ڈبل زیر۔ اچھا، اسم جو ہے نا ان تین حالتوں میں ہی رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چوتھی حالت نہیں ہے۔ یہ لکھے بھی ہے، یہ جو تین حالتیں نا اس کے علاوہ کوئی اور تیسری حالت نہیں ہے۔ اردو میں بھی یہی تین حالتیں ہیں، انگریزی میں بھی یہی تین حالتیں ہیں۔ اچھا، جو بھی اسم رفع میں ہوگا، ٹھیک ہے، مثلا میں لکھتا ہوں، ایک اسم لکھتا ہوں محمد، یہ محمد کا میں نے ایک اسم لکھ دیا، ٹھیک ہے، یہاں بھی میں نے لکھ دیا، اور یہاں بھی لکھ دیا۔ تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کون سا اسم کس حالت میں ہے، یہ تو احتیاطاً میں نے ان کے نیچے لکھ دیے نا، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ مٹا دوں پورا کا پورا تو آپ کو نہیں پتہ چلا کہ کون سا اسم کس حالت میں ہے۔ تو ہمیں یہ اعراب اب بتائے گا، اور اعراب ہم نے ابھی پڑھا کہ ہر اسم کا جو آخری حرف ہے اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہ اسی کے اعراب ہے۔ جو ریمیننگ ہے آخری حرف سے پہلے والے جتنے بھی ہے، ایک حرف ہے، دو ہے، تین ہے، 10 ہے، 5 ہے، ان کے اوپر جو زیر زبر پیش ہے وہ حرکات ہے، اور حرکات فکس ہی رہتی ہے۔ جو چینج آتی ہے وہ اسم کے اس آخری حصے میں ہی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو رفعی حالت ہے یا جس کو ہم رفع کہتے ہیں یا جو فاعلی حالت ہے، وہ ہمیشہ ڈبل پیش یا سنگل پیش سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو میں نے لکھ دیا محمدن، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو مفعولی حالت ہے یا نسبی حالت ہے یا نصب ہے وہ ہمیشہ اس دو زبر سے ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہیں پر نوٹ کر لیں کہ جب بھی کوئی اسم نصب ہوگا اور اس کے اوپر تنوین ہوگی، تنوین مطلب دو زبر ہوں گے، یہ شرط ہے، تو اس کے ساتھ ہمیشہ ایک
ایکسٹرا الف لکھا جاتا ہے، یہ عربی کے قواعد ہے۔ اچھا، ہر اسم کے ساتھ ایکسیپٹ دو اسما جن کے ساتھ آپ الف نہیں لگائیں گے، وہ کون سے والے ہیں؟ کہ وہ والا اسم جو اینڈ پہ گول تا پہ ختم ہو رہا ہو، یا الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہو۔ اس کی ایک مثال جنتن، ٹھیک ہے، یہ اس کی نسبی حالت ہے جنتن کی، دو زبر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ الف نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ وہ اس لیے کہ یہ اسم ختم ہو رہا ہے گول تا کے اوپر۔ کلیئر ہو گیا؟ اسی طرح سماعن، تو سماعن بھی چونکہ حمزہ اور الف پہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ الف نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان دو ایکسیپشنز کے علاوہ وہ اسم جو گول تا پہ ختم ہو رہا ہو اور وہ اسم جو الف اور حمزہ پہ ختم ہو رہا ہو، اس کے ساتھ حالت نصب میں یہ والا الف نہیں آئے گا۔ ریمیننگ جتنے بھی اسماء ہے جب وہ اس کی تنوین لکھیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ آپ ایک ایکسٹرا الف لگاتے ہیں۔ اچھا، اب چونکہ ایک کور ہو گیا، دو کور ہو گئے، تو ایک ہی آپشن رہ گئی اور وہ ہے زیر والی، اور باقی اس کی جو حرکات ہے وہ ہم ویسے لگا دیتے ہیں، محمدن، محمدن، محمدن اور محمدن۔ اچھا، ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ محمد وہی ہے، محمد لفظ میں کوئی چینج نہیں آئی، یا محمد کے نام میں کوئی چینج نہیں ہے۔ جو چینج آ رہی ہے وہ محمد کے آخری حرف کے اندر آ رہی ہے، دال، دن، دن اینڈ دن۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہیں سے اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جو فاعلی حالت ہے، یا وہ جو نسبی رفعی حالت ہے، یا جو حالت رفع ہے، بس آپ یہ رفعی حالت مٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو، کہ جو رفع ہے وہ شو ہوتا ہے ڈبل پیش سے یا سنگل پیش سے، ٹھیک ہے، لیکن ہے پیش۔ نصب شو ہوگا ڈبل زبر سے، تنوین فتحہ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو جر ہے وہ تنوین کسرہ، دو زیر یا سنگل زیر، اس سے یہ شو ہوگا۔ اچھا، اب اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو ہم دوبارہ اردو والی اس پہ آ جاتے ہیں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جائے۔ میں ایک جملہ لکھتا ہوں، احمد کو محمود نے مارا، یا احمد نے محمود کو مارا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اس میں فاعل کون ہے، تو آپ بڑا ایزیلی کہہ دیں گے کہ جی یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، احمد ہی ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ مفعول کون ہے تو آپ کہیں گے جی محمود ہے۔ وہ اس لیے کہ اردو ہماری زبان ہے، نمبر ایک۔ یا ایک اور گیس ہو سکتا ہے، اچھا جی، کہ جو اسم سب سے پہلے آ جائے وہ فاعل ہے، جو بعد میں آ جائے وہ مفعول ہے۔ یہ بھی ایک گیس ورک ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی کو اگر میں ری رائٹ کر دوں، محمود کو احمد نے مارا، یہاں اگین اگر آپ سینٹینس پہ غور کریں گے تو آپ پھر کہہ دیں گے کہ جی احمد نے، جو احمد فاعل ہے اور محمود مفعول ہے۔ اور وہ جو دوسری تھیوری تھی کہ اچھا جو اسم پہلے آتا ہے وہ فاعل ہی رہے گا، تو یہاں وہ الانگے محمود پہلے آ گیا، لیکن آپ نے سینٹینس پہ جب غور کیا تو آپ نے کہا نہیں، وہ والا جو کنسیپٹ ہے کہ جو اسم پہلے آئے گا، جس طرح انگریزی میں کہ جو فاعل ہے وہ
سبجیکٹ ہے وہ پہلے ہی آتا ہے، وہ فارمیٹ انگریزی میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے۔ اردو میں آپ کو فارمیٹ نہیں بتا رہا ہے، فارمیٹ آپ کو، اگر آپ فارمیٹ پہ جائیں گے تو آپ کنفیوز ہوں گے۔ اچھا، اب ہمیں یہ کیسے پتہ چل گیا؟ ہمیں تو پتہ چل گیا، لیکن لیٹ سے ایک ایسا بندہ جس کو اردو بالکل نہیں آتی، اس کے سامنے اگر جب لکھ دیں گے تو وہ تو پریشان ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر ہمیں کچھ انڈیکیشن بتانی پڑے گی کہ اچھا جی یہ جو انڈیکیشن ہے یہ جب آ جائے تو وہ فاعل ہوگا، یہ انڈیکیشن آ جائے تو یہ مفعول ہوگا۔ تو اس کیس میں ہم نے جب غور کیا کہ اچھا کہ جس اسم کے ساتھ نے آ جائے وہ فاعل ہوتا ہے، اور جس اسم کے ساتھ کو آ جائے تو وہ مفعول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک اور اسم ہے کہ احمد نے محمود کے بھائی کو مارا۔ اب نے آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ جس کے ساتھ نے ہے وہ تو فاعل ہو گیا۔ اچھا، مارا کس کو ہے؟ محمود کو تو نہیں مارا، محمود کے بھائی کو مارا ہے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پوزیسو ناؤن، یا وہ جو اضافی حالت جسے ہم کہتے ہیں، یہاں پر وہ ہو رہا ہے کہ احمد بیسیکلی مار رہا ہے بھائی کو، لیکن وہ بھائی ہے محمود کا۔ ٹھیک ہے، تو اگین وہ کو آ گیا، یہ کہانی ٹھیک ہو گئی۔ اچھا، اسی چیز کو میں اگر اب عربی میں لکھ دوں تو مارنے کو کہتے ہیں ضربہ، ضاد را اور با، اس کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ تو ضربہ، اب چونکہ عربی میں نے، کا، کے، کی، کو، اس کے لیے کوئی حروف نہیں ہے، تو وہ اگر میں نے لکھا ہوا تھا نا احمد نے محمود کو مارا، تو یہ جو مارا ہے یہ تو چلا گیا ضربہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اگر مارا ادھر کور ہو گیا، نے اور کو کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یا ادھر میں چلو نام چینج کر دیتا ہوں، کافی بڈھا ہو گیا یہ زید، تو یہاں پیچھے ہمارے پاس ایک اور دو ہی لفظ رہ گئے اس سینٹینس میں، ٹوٹل تھے 1 2 3 4 5، ان دو کے لیے تو کوئی عربی نہیں ہے، یہ تو اسٹریٹ اوے نکل گئے، پیچھے رہ گیا 3، اس کا میں نے لکھ دیا ضربہ، تو پیچھے رہ گئے زید اور محمود۔ اب وہ جو عربی ہے نا اعراب، اب وہ مجھے بتائے گا کہ اچھا اس میں سے فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ ہم نے جو میں نے بتایا ہے کہ جو فاعل ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر آخری حرف کے اوپر 2 زبر اور 2 پیش یا سنگل پیش آئے گی، اور جو مفعول ہوگا اس کے آخری حرف کے اوپر 2 زبر یا سنگل زبر۔ تو اب یہ ہو گیا انڈرسٹوڈ کہ زید چونکہ فاعل ہے تو زید کے اوپر تنوین آئے گی، تنوین ضمہ۔ محمود چونکہ مفعول ہے تو اس کے اوپر 2 زبر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ جس بھی اسم کے آپ نے نسب میں لکھنا ہے 2 زبر والے کنڈیشن میں لکھنا ہے، سوائے وہ جو 2 اسماء ہے جن کے آخر میں گول تا اور الف حمزہ آ رہا ہو، تو اس اسم میں نہ گول تا آ رہا ہے نہ الف حمزہ آ رہا ہے، تو اس کے ساتھ اب آپ ایک الف ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ دیکھنے کے بعد آپ کو کلیئر کٹ اندازہ ہو گیا کہ اچھا جی یہ فاعل ہے، کیونکہ اس کے جو اعراب ہے وہ رفع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟
مطلب یہ زید رفع حالت میں ہے، اور رفع حالت میں کیوں ہے کہ اس کے اوپر پیش والی تنوین ہے۔ محمود مفعول ہے کیونکہ یہ نسبی حالت میں ہے یا نصب میں ہے، اور نصب میں کیوں ہے کہ اس کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے ضرب زید محمودا، زید نے محمود کو مارا۔ اب عربی کی یہ خوبصورتی ہے کہ میں اس کا آرڈر چینج بھی کر سکتا ہوں، مطلب وہی ہوگا لیکن آرڈر چینج ہو گیا۔ مثلا میں اگر لکھ دوں ضرب محمودا زید، وہی مطلب ہے، کیونکہ اب میں نے آرڈر پہ نہیں جانا کہ کون پہلے آ رہا ہے کون بعد میں آ رہا ہے، میں نے دیکھنا اس حرف کو ہے بس، یہ مجھے بتا رہا ہے کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہیں سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اعراب کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اعراب ہی ہمیں اس اسم کا سٹیٹس بتا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ جو میں نے دوسرا سینٹنس لکھا تھا کہ زید نے محمود کے بھائی کو مارا، اب وہ کیا ہوگا؟ وہی ضربہ ہوگا۔ میں لکھ دیتا ہوں زید نے محمود کے بھائی کو مارا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نے، کو اور کو کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو زید یہ فعل آ گیا۔ تو عربی میں فعل سب سے پہلے آتا ہے، یہ سٹینڈرڈ ہے کہ جب بھی کوئی آپ نے سینٹینس بنانا ہے تو فعل سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ تو ضرب، اب زید ہمیں پتہ ہے کیونکہ وہ فاعل تھا، ادھر نے تھا نا۔ ٹھیک ہے؟ تو جس کے ساتھ نے تھا ہم نے کہا وہ فاعل ہے، اور فاعل کو ہم شو کرتے ہیں دو پیش یا سنگل پیش سے، اور یہ رفع کی نشانی ہے۔ اچھا، اب محمود کا بھائی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا ضرب زید اخا، اخا محمود کا بھائی، اخا محمودن۔ اب دیکھو وہ محمودن، وہ جر والی حالت میں محمود آ گیا۔ کیوں آیا ہے یہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے تفصیل سے کہ یہ اضافی حالت میں کیوں آ گیا، کیونکہ اصل میں تو زید اس بھائی کو مار رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ محمودن کیوں زیر میں چلا گیا وہ ہم پڑھ لیں گے، کیونکہ یہ اضافی حالت بن گئی ہے۔ تو اضافی حالت میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو آخری والا اسم ہے وہ زیر میں جاتا ہے۔ یہ جب ہم یہاں پر مرکب اضافی پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ تو آپ کو یہ پوائنٹ اس وقت کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، یہی مثال اگر آپ دیکھیں، ہم کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہاں پر محمدن آ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر محمدن آ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہو تو محمدن۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اعراب کو حرکات نہیں سمجھنا، وہ جو نارمل زیر زبر پیش ہے۔ اعراب جو بھی اسم ہے اس کے آخری جو حرف ہے، آخری حرف، اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہی اعراب ہے، اور وہ اعراب ہمیں اس اسم کا سٹیٹس اس سینٹینس میں بتا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، میرے خیال میں آج کے لیے یہ کافی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے مزید اگلے لیکچر میں کہ کسی اسم کو، یہ تو واحد اسم تھا نا، یہ جو زیدن ہے، تو زیدن کا ہم نے کہا زیدن، اس کا جو نصب تھا وہ تھا زیدن، اور اس کا جو جر تھا، جو اضافی حالت تھی وہ زیدن تھی، جو نسبی حالت تھی اس کو میں چلو لکھ دیتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلے کہ اس کو ہم رفع کہیں گے، اس کو نصب کہیں گے، اور اس کو
جر کہیں گے۔ تو یہ تو واحد اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو واحد اسم تو ہمیں بڑا کلیئر ہو گیا کہ اس کے اوپر تنوین ہوگی، اور تنوین میں اس لیے لگا رہا ہوں آنکھیں بند کر کے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو 85% جو اسماء ہے نا، اسماء اسم کی جمع ہے، جو 85% یہ بہت بڑی تعداد ہے، وہ اسماء ہمیشہ ان کے اوپر تنوین آئے گی، ٹھیک ہو گیا، تنوین آئے گی 85% کے اوپر۔ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ اچھا جی وہ 85% کے اوپر یہ تنوین کیوں آ رہی ہے، جو بقایا 15% ہے اس کے اوپر اگر 85 پہ تنوین ہے تو اس 15 کے اوپر پھر کیا آتا ہے، تو وہ ہمارا منصرف، غیر منصرف اور مبنی کا ایک الگ ٹاپک ہوگا۔ یہ تو صرف ایک ضمناً بات آ گئی کہ اگر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ ہر دفعہ میں اسم کے اوپر تنوین ہی لگا رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا، زید چونکہ ایک ہے تو وہ رفع میں اس طرح لکھا ہوا جائے گا، نصب میں یوں لکھا جائے گا، اور جر میں یوں لکھا جائے گا۔ اب اگر وہ مثنیٰ ہو جائیں تو پھر کیسے دکھے گا ان تینوں حالتوں میں، اور اگر جمع ہو جائے تو وہ ان حالتوں میں کیسے لکھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ریمیننگ جو اس کے تثنیہ اور جمع ہے ان کو آپ کیسے رفع اور نصب میں اور جر میں شو کریں گے، کیونکہ یہ جو تنوین آتی ہے نا واحد اسم کے اوپر، ہم لوگ چونکہ عربی سے واقف نہیں ہیں تو ہم اعراب ان ہی کو صرف کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تک ہم آپ کو اعراب یہی کہہ رہے تھے نا کہ آخری اسم کے آخری حرف کے اوپر جو حرکت آ جائے وہی اعراب ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہم اس لیے بار بار کہہ رہے تھے کہ چونکہ آپ بالکل ہی بگنر ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو، کنفیوز ہو۔ لیکن اعراب جو ہے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اعراب بالحرکت اور دوسرا ہے اعراب بالحروف۔ اب آپ مزید کنفیوز ہوں گے، پریشان ہوں گے، پریشانی والی بات بالکل نہیں ہے۔ آپ چونکہ بگنر ہیں تو اس وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ جب انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ وہ اعراب، کچھ اعراب بالحرکت ہوتے ہیں۔ حرکت آپ کو اندازہ ہو گیا، زیر زبر پیش، ڈبل زیر ڈبل زبر، وہ ہم نے حرکات کی کیٹیگری میں ڈال دیا تھا۔ تو وہ اسماء جن کے اوپر وہ حرکت آ رہی ہوگی، جس طرح یہ زید کے اوپر آ رہی ہے، تو یہ اعراب بالحرکت کہلائیں گے، اور وہ اسی طرح ہوں گے، آخری حرف کو سے ہی آپ پہچانیں گے۔ جہاں تک یہ اعراب بالحروف ہے تو اس میں آپ کو کہیں بھی یہ ڈبل کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ وہ اس کے لکھنے کا، اس کو سمجھنے کا ایک اور انداز ہے، وہ انشاءاللہ، بلکہ اس کو اعراب بالحروف کا دوسرا نام ہے اعراب، ساؤنڈ میں انگریزی والا لکھ دیتا ہوں، اعراب بالساؤنڈ۔ وہ جب اس اسم میں سے جو آواز نکلے گی نا وہ اس کے اعراب ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آن دی لائٹر سائڈ کہ اعراب بیس ساؤنڈ، جس کو اعراب بالحروف کہتے ہیں۔ کچھ حروف ہوں گے، ایک یا دو، جو بتا رہا ہوگا اچھا جی یہ اسم رفع میں ہے، یہ نصب میں ہے، اور یہ ضرب میں ہے، جر میں ہے، تو وہ اعراب بیس ساؤنڈ یا اعراب بالحروف ہوں گے۔ اور جو اعراب بالحرکت ہے وہ سمپل کلیئر ہے کہ اس کے اوپر ڈبل پیش یا ڈبل سنگل پیش یا سنگل زبر یا سنگل زیر،
ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو اعراب ہے یہ ہے اعراب بالحرکت، یہ حرکت آپ کو بتا رہا ہے. اور وہ جب اگلے لیکچر میں پڑھیں گے وہ ہے اعراب بالحروف یا اعراب بالساؤنڈ. صدق اللہ العظیم. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں.